بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کیا پڑھا تھا ہم جو فکر کے اوپر اب مزید غور کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا فکر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک تصور، دوسرا تصدیق اور یا قضیہ بھی بولتے ہیں آپ اسے، اور تیسرے نمبر پہ دلائل۔ تو ہم ایک ایک کو اب بہت الگ الگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تصور کی، اور ہم نے آپ سے کہا کہ تصور کو آپ اطراف بھی کہتے ہیں اور حدود بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور 2 حد ہوتی ہیں، ایک حد کہلاتی ہے موضوع اور دوسری حد کہلاتی ہے محمول، صحیح ہے۔ یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں موضوع، اور جو پریڈکٹ ہوتا ہے، آخری والی چیز ہوتی ہے، اسے آپ کہتے ہیں محمول۔ پھر ہم نے آپ سے کہا کہ حد کی تقریباً 8 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو لفظ کسی قضیے میں بطور حدود استعمال ہو رہے ہوں وہ 8 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے کل 2 طرح کو ڈسکس کر لیا تھا، آج ہم تیسری، ٹھیک ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، جیسے میں نے کل ایک مثال دی تھی سادہ سی، انسان فانی ہے، تو یہ ایک قضیہ ہے۔ اس قضیے میں یہ 2 حدود ہیں، ایک انسان اور ایک فانی۔ تو یہ والی حد جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ موضوع، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ محمول۔ تو یہ جو دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ بطور حدود استعمال ہوئے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جملے میں بطور موضوع یا بطور محمول استعمال ہو سکتے ہوں، ان الفاظ کو آپ کہتے ہیں حدود۔ تو حد جو ہے وہ یا تو موضوع ہوگی، یعنی وہ جو لفظ ہوگا وہ بطور موضوع کے استعمال ہوا ہوگا، یا وہ جو لفظ ہے وہ بطور محمول کے استعمال ہوا ہوگا۔ تو ان کو آپ کہتے ہیں حدود۔ حدود کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حدود معرفہ اور حدود نکرہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو قضیے میں استعمال ہو رہے ہیں بطور موضوع کے یا بطور محمول کے۔ یہ دو جوڑوں کو ہم اور ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، حدود معرفہ اور حدود نکرہ۔ ایسے الفاظ جو مخصوص کسی چیز کے لیے ہو جائیں وہ الفاظ حدود معرفہ کہلاتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسے زاہد، اب یہ جو لفظ زاہد ہے یہ میرے لیے مخصوص ہو گیا ہے، جیسے یہاں لکھا جائے نا زاہد استاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں زاہد بھی ایک حد ہے جو بطور موضوع استعمال ہوا ہے، اور استاد بھی ایک حد ہے جو بطور محمول استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں زاہد ہر ایک کو آپ زاہد نہیں کہہ سکتے، زاہد تو مخصوص ہی نام ہے۔ تو یہ جو حد ہے زاہد، یہ حد معرفہ ہے، یہ نام، یہ لفظ ہر ایک کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ لفظ استاد جو ہے، استاد جو لفظ ہے وہ پورے برادری کے لیے، سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی حد ہے، بطور محمول استعمال ہوا ہے اس جملے میں، لیکن کس ٹائپ کی حد ہے؟ یہ حدود نکرہ ہے، صحیح ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی مخصوص ہی کو دیے جا سکتے ہوں وہ لفظ معرفہ کہلاتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو سب کے لیے کامن ہو
سب کو دیے جا سکتے ہوں, پورے گروپ کے لیے بولے جا سکتے ہوں, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حدود نکرہ. یہ بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کراچی, تو یہ نام آپ کیا سارے شہروں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم بولیں گے کہ بھئی یہ تو جو ہے مخصوص نام ہے, اور اگر لفظ کراچی کسی جملے میں حد کے طور پر آیا ہے تو کون سی حد کہلائے گی؟ وہ حد معرفہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے, یہ جو کمیونیکیشن کے لیے جو الفاظ بولے جا رہے ہیں نا, یہ الفاظ آپ کے ذہن میں جب تک نہیں بیٹھیں گے, جب تک آپ اپنے بات کو صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو مشکل لفظ لگ رہے ہیں نا, حدود نکرہ, حدود معرفہ, صحیح ہے, یا حد موضوع اور حد محمول, تھوڑا پڑھنے میں ذرا مشکل لگ رہے ہیں, لیکن آپ تھوڑا بار بار جب اس کو بولیں گے, بار بار اس کو سنیں گے, تو آپ کے آئیڈیا میں آ جائے گا. حد سے کیا مراد ہے یہ تو کنفرم ہے نا, اس کو تو آپ پکڑ پائیں. حد سے مراد یہ وہ الفاظ جو کسی جملے میں استعمال ہوں گے, ایک بطور موضوع استعمال ہوگا اور ایک بطور محمول استعمال ہوگا. جو شروع میں استعمال ہوتے ہیں نارملی وہ کیا کہلاتے ہیں؟ موضوع, اور جو آخری میں استعمال ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ محمول. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ آ رہے ہیں شروع میں اور آخر میں, یہ کئی قسم کے ہیں. ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ان کے 8 جوڑے ہیں, اس میں سے ہم تیسرا جوڑا بھی پڑھ رہے ہیں, حد معرفہ اور حد نکرہ. یعنی ایسے الفاظ جو صرف مخصوص کو دیے جا سکتے ہوں انہیں کہتے ہیں حدود معرفہ. صحیح ہے. اور ایسے الفاظ جو سب کو دیے جا سکتے ہوں, جیسے میں لفظ کہوں چناب, دریائے چناب, تو اب یہ دریائے چناب ہر ایک کو نہیں بولا جا سکتا. یہ دریائے سندھ ہر ایک کو نہیں بولا جا سکتا, یہ مخصوص دریا کا ہی نام ہے. لیکن لفظ دریا یہ کس کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ بہت سوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. تو لفظ جو دریا ہے, جو سب کے لیے بولا جا سکتا ہے, اسے آپ کہتے ہیں نکرہ, اور جو کسی مخصوص کے لیے بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اب اس کے اندر بھی مزید تھوڑا سا ہمیں اترنا پڑے گا. وہ یہ کہ جیسے میں مثال کے طور پر کہوں پاکستان کا دارالخلافہ, تو میں نے لفظ بولا پاکستان کا دارالخلافہ, اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام آباد. تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو پوری جو بات میں نے لکھی ہے یہ حدود نکرہ ہے یا حدود معرفہ ہے؟ حدود معرفہ ہے. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ حدود معرفہ ہے, کیونکہ یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ اچھا, لیکن براہ راست اسلام آباد نہیں بولا جا رہا. تو اس کا مطلب ہے حدود معرفہ بھی 2 طرح کے ہوں گے. ایک کہلاتا ہے اسم خاص, ٹھیک ہے, اور ایک کہلاتا ہے علم, نام ہے یہ اس کا. جب میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد تو میں ڈائریکٹلی بول رہا ہوں, لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا دارالخلافہ, تو اب میں بول تو معرفہ رہا ہوں لیکن براہ راست نہیں بول رہا. بول تو حدود معرفہ ہی رہا ہوں اس میں بھی, لیکن ڈائریکٹلی اسلام آباد. تو پھر اس کا مطلب ہے حدود معرفہ جب آپ جملے میں استعمال کرتے ہیں تو یا تو آپ ڈائریکٹلی بولیں گے, اس کو بولیں گے اسم خاص, یا پھر آپ کیا بولیں گے؟ تھوڑا سا براہ راست نہیں بولیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ K2 کا پہاڑ, آپ کے خیال میں یہ معرفہ تو ہے, ہر ایک کو تو آپ K2 یہ معرفہ ہے. اچھا, معرفہ بھی کس ٹائپ کا ہو گیا؟ ڈائریکٹ بول دیا آپ نے. لیکن اگر میں یہ کہتا پاکستان کا سب سے اونچا پہاڑ,
اگر میں جملے میں لکھوں پاکستان کا سب سے اونچا پہاڑ، تو یہ پوری چیز کیا، یہ بھی ایک حد ہے، موضوع کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ کون سا موضوع ہے، کون سی حد ہے؟ حد معرفہ۔ لیکن حد معرفہ کے اندر براہ راست K2 نہیں بولا گیا ہے، بلکہ کیا بولا گیا ہے؟ پاکستان کا سب سے اونچا۔ تو اب وہ کیا ہوگا؟ حدود معرفہ کی قسم ہے علم، اس کو بولیں گے یہ حدود معرفہ تو ہے، لیکن کیونکہ براہ راست نہیں بولا گیا اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ علم۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی، اب ایک اہم بات اور آپ کو یہاں سمجھنی ہے۔ پہلے یہ سمجھیں، پہلے یہ مجھے بتائیے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی معرفہ اور نکرہ سے کیا مراد ہے؟ اگر میں کہتا ہوں لفظ میز، تو لفظ میز جو ہے وہ آپ کے خیال میں حدود معرفہ ہے یا حدود نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، کسی کو بھی میز بول سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر میں اشارے سے کہوں یہ والی میز، تو اب یہ والی میز اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پورا جملہ ہے یہ والی میز، اب یہ نکرہ نہیں ہے، اب یہ معرفہ ہے، کیونکہ میں سب کو نہیں بول رہا ہوں۔ صحیح ہے؟ میں کس کو بول رہا ہوں؟ ایک کو بول رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو مخصوص کر دیا، اس لیے وہ کیا بن جائے گا؟ حدود معرفہ۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے لڑکے جھوٹ بولتے ہیں، مثال ہے، تو میں نے یہ جو لفظ بولا لڑکے، کسی ایک لڑکے کو بولا یا میرا اشارہ سب کی طرف ہے؟ سب کی طرف ہے۔ تو لفظ لڑکے بطور معرفہ یوز ہوا ہے یا بطور نکرہ یوز ہوا ہے؟ نکرہ یوز ہوا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، اب جملے میں لفظ وہی ہے لڑکا، لیکن کیونکہ میں نے اشاراتاً کہہ دیا ہے کہ یہ لڑکا، تو اس کا مطلب ہے اب میں سب لڑکوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک لڑکے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہی لفظ لڑکا بطور معرفہ یوز ہو گیا۔ تو ذہن میں رکھیے کہ جب آپ لفظ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو دراصل آپ اس کی بناوٹ کی بنیاد پر نہیں کہتے، بلکہ جملے میں اس کے استعمال کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے حدود کا، یہ جو موضوع ہے بطور نکرہ کے یوز ہوا ہے یا بطور معرفہ کے یوز ہوا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بعض اوقات جیسے لفظ ہے کالج، آپ کے خیال میں لفظ کالج کسی جملے میں استعمال ہوگا، وہ حدود معرفہ کے طور پر ہوگا یا حدود نکرہ کے طور پر؟ آپ کے خیال میں کالج کیا ہے، نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ۔ کسی کو بھی آپ کالج بول سکتے ہیں، بہت سارے کالج ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں جملہ یوں بولوں آج کالج بند ہے، میں نے ایسے بولا ہے جملہ، آپ کے خیال میں نے کون سے کالج کی بات کی ہے؟ سارے کالج کی بات کی ہے یا جس کالج میں جاتا ہوں پڑھنے اس کی بات کی ہے؟ تو اب یہی لفظ کالج جو بظاہر آپ کو کیا لگ رہا تھا، معرفہ، نکرہ، لیکن اس جملے کے اندر لفظ کالج نکرہ کے بجائے معرفہ کے طور پر استعمال ہوا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے لفظ ہے ابو، ابو جو ہے آپ کے خیال میں معرفہ ہیں یا نکرہ ہیں؟ نکرہ، بہت سے ابو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جملے میں ایسے لکھا جائے میرے ابو نہیں آئے شادی میں، میرے ابو، تو اب یہ جو لفظ ابو ہے یہ دراصل معرفہ بن گیا ہے، یہ نکرہ نہیں رہا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو بہت سارے لفظ بظاہر نکرہ ہوتے ہیں لیکن استعمال جملے میں معرفہ کے طور پر ہو جاتے ہیں۔ کلیئر ہو رہی بات آپ کو؟ اچھا، اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، بعض ہوتے معرفہ ہیں لیکن نکرہ کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یوسف علیہ السلام،
نام ہے نا یوسف علیہ السلام، کس میں مشہور ہے؟ حسن میں. صحیح ہے. آپ کے خیال میں یوسف علیہ السلام معرفہ ہیں یا نکرہ ہیں؟ معرفہ. کیا ہر ایک کو بولا جا سکتا ہے یوسف علیہ السلام؟ نہیں. ایسا ہی ہے نا، ان کے لیے مخصوص نام ہی ہے. لیکن اگر میں جملے میں یوں استعمال کروں، کاشف تو آج کا یوسف ہے. ٹھیک ہے، ابھی جملہ میں نے بولا کاشف تو آج کا، کیا مطلب بولنا کیا چاہ رہا ہوں؟ یعنی آج کے دور میں جو کاشف ہے وہ حسین ترین ہے. تو اب یہ جو یوسف ہے، یہ کاشف کے لیے بھی بول سکتے ہیں، ماجد کے لیے بھی بول سکتے ہیں. یہی یوسف کس بطور کیا استعمال ہو رہا ہے؟ نکرہ. پکڑ پائے میری بات؟ لفظ یوسف علیہ السلام، یہ جو یوسف ہے، یہ جو تصور یوسف ہے، جب ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام تو ہم ان کو کن کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ حسن کے معنوں. اور وہ یوسف پھر انہی کے لیے مخصوص ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کاشف تو آج کا یوسف ہے، صحیح ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ ابن انشا اردو ادب کے شیکسپیئر ہیں. اب شیکسپیئر تو کس کو نام دیا جاتا ہے؟ جو آپ کے برطانیہ میں انگلش ادب کے جو سب سے بڑا لٹریچر لکھنے والے تھے، ان کا نام تھا شیکسپیئر. وہ انہی کے لیے مخصوص ہے. لیکن جب میں وہ اٹھاتا ہوں، اٹھا کے کیا بولتا ہوں کہ ابن انشا اردو ادب کے شیکسپیئر ہیں، تو میں نے یہ جو لفظ شیکسپیئر ہے جو معرفہ تھا، اس کو بطور نکرہ کے استعمال کر لیا. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا آج اس دور میں بھی ایک محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، تو یہ جو محمد بن قاسم ہے اب اس جملے میں استعمال ہوا ہے، یہ بطور معرفہ استعمال نہیں ہوا، بطور نکرہ کے استعمال ہو گیا. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تیسری قسم ہم نے ابھی پڑھ لی ہے. چوتھی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مجموعی حدود اور جزوی حدود. مجموعی حدود اور جزوی حدود. مجموعی حدود کا مطلب ایسی حد، ایسا لفظ جو کسی مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہو، مجموعے میں شامل ہر فرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہو. جیسے میں کہوں 10th کلاس، یہ جو لفظ 10th کلاس ہے یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ہر بچہ 10th کلاس نہیں ہے. کیا ہر بچہ 10th کلاس ہے؟ بچوں کا جو مجموعہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں 10th کلاس. لہذا یہ کون سی حدود ہو گئی؟ مجموعی حد. صحیح ہے. اور جزوی حد کیا ہوگی؟ جو اس مجموعے کے ہر فرد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، اسے کہتے ہیں جزوی حد. جیسے ہم یہ کہیں اس کلاس کے اندر حذیفہ، 10ویں کلاس کا حذیفہ، ایسے بولیں 10ویں کلاس کا کاشان. تو اب یہ جو ہم کاشان کہہ رہے ہیں یہ اس پوری کلاس کے ایک جز کو بیان کرتا ہے. تو جو جز کو بیان کرے اسے جزوی حدود، اور جو پورے مجموعے کو بیان کرے اسے مجموعی حدود. جیسے کہتے ہیں فوج. جب آپ کے ذہن میں فوج آتا ہے تو آپ کے دماغ میں کوئی ایک آدمی نہیں آتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کا مجموعہ آتا ہے. جیسے کہا جائے برادری،
جیسے کہا جائے قوم، یہ سارے جو لفظ ہیں جو کسی حد کے طور پر استعمال ہوں گے، یہ سب کے سب دراصل کیا ہیں؟ مجموعی حدود ہیں. صحیح ہے. اور جزوی حدود کیا ہوتے ہیں؟ جیسے فوجی، لفظ فوجی کیا ہے؟ ایک فرد کو ظاہر کر رہا ہے اس گروپ کے. جیسے درخت، درخت جو ہے وہ جو جنگل ہے وہ مجموعی حد ہے، اور جو درخت ہے وہ اس کا ایک جز ہے، تو وہ جزوی حد ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ بات آپ کو جب جملے کے اندر لفظ یوز کر رہے ہوں گے دلائل دینے کے دوران، تو بتانا پڑے گا کہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ مجموعی حد کے طور پر استعمال کی ہے یا جزوی حد کے طور پر استعمال ہوئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے فوج ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہماری فوج خراب ہے، اور ہمارے دماغ میں کون ہوتا ہے؟ پرویز مشرف مثال ہے. تو اب فکر غلط ہو گئی نا، بول کے آ رہے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں جو تصور ہے وہ مجموعی حدود کا ہے، جزوی حد کا ہے مشرف. اور بول آپ کس، جب جملہ بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں؟ ہماری فوج خراب ہے. تو اب یہ فکر کی غلطیاں ہیں جو جملے میں جب آپ لفظ استعمال کریں گے، قضیہ رکھیں گے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں سے شروع کرے نا، ہماری فوج خراب ہے، اور اس کے ذہن میں ضیاء الحق ہو صرف، صحیح ہے، تو ہم بولیں گے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے کہیں گے بھئی یہ جو آپ کا قضیہ ہے، بنیادی قضیہ، یہ غلط ہے. وہ بولے کیسے غلط ہے؟ تو آپ بتاؤ گے اسے غلط ایسے ہے کہ آپ نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ مجموعی حد کا، فوج. اور خراب جب آپ کہہ رہے ہو تو کس کو کہہ رہے ہو؟ ضیاء الحق کو کہہ رہے ہو. تو آپ کے تصور میں ایرر ہے. آپ جو جملے میں لفظ استعمال کر رہے ہو اور جو تصور بیان کر رہے ہو اس تصور میں ایرر ہے. بات آپ کر رہے ہو مجموعی حدود کے لیے، اور ذہن میں آپ نے کون سی بات رکھی ہوئی ہے؟ ایک جزوی حد. جزوی حد کی بنیاد پر مجموعی حد کو آپ کیسے غلط قرار دے سکتے؟ ایسے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجموعی حدود اور جزوی حدود. ٹھیک ہے. جیسے لائبریری، جب لائبریری آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کا مجموعہ. تو ایسے الفاظ جو مجموعی چیز کو اور گروپ کو ظاہر کرتے ہوں، اس حد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجموعی حدود. اور جو اس گروپ کے اندر موجود جو افراد ہوتے ہیں ان کو جو ظاہر کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ جزوی حدود. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس ہم یہی رکھتے ہیں. 4 ہو گئے ہمارے حدود کی قسمیں. ہم نے کہی تھی کہ 8 ٹائپ کے گروپس ہیں، جس میں سے 4 گروپ ہم نے آپ کو پڑھا دیے. باقی کے گروپ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل کتنے ہو جاتا ہے. اوکے.